حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ۔ یہ ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے اور زلیخا نے ہی برا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، لیکن اب بات تو چھپی نہیں بلکہ بازار میں پھیل گئی، خواتین کو پتہ چل گئی اور لوگ کہنے لگے، عورتیں کہنے لگیں کہ زلیخا کو کیا ہوا؟ ایک بادشاہ کی عورت ہو کر ایک غلام پر عاشقہ ہوتی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کا یہ انداز سنا، ان کی یہ گفتگو سنی، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک دعوت رکھی، ایک کھانے کا اہتمام کیا اور ان کو بلایا۔ واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے مجلس تیار کی، بہترین قسم کے تکیے، آرام دہ نشستیں ان خواتین کے لیے تیار کی۔ خواتین کو بلایا گیا، ان کو اچھی جگہ بٹھایا گیا، کھانے میں اچھے سے اچھا کھلایا گیا، سامنے ان کے فروٹس رکھے گئے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، جیسا کہ آج بھی اہل عرب میں معمول ہے کہ وہ فروٹس جب سامنے رکھتے ہیں تو مہمانوں کے آگے چھریاں بھی رکھتے ہیں کہ مہمان اپنے حساب سے خود کاٹے، خود کھائے جو اس کو کھانا ہے۔ تو سب کے ہاتھ میں چھریاں دے دی گئیں اور سب کے سامنے فروٹس رکھ دیے گئے۔ وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں، آپ نکلیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے کسی عورت کی طرف التفات نہ کیا، کسی کو بھی نہیں دیکھا، حالانکہ مصر کی دوشیزائیں تھیں، مصر کی خواتین تھیں اور حسینہ اور جمیلہ خواتین جمع تھیں، مگر آپ علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف بھی نظر نہ کی اور آپ اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے جو آپ کو کہا گیا تھا وہ آپ نے کیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی بڑائی بیان کرنے لگیں کہ کیا شخص ہے یہ، کسی کی طرف التفات نہیں کرتا، اتنا خوبصورت حسین و جمیل، عورتوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھتی، اور جو بندہ ویسے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسے ہی حسن عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص ہے جو ادھر ادھر دیکھتا ہوا جا رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو نگاہیں جھکا کر یا اپنے کام سے کام رکھ کر جائے تو وہ ویسے ہی بھلا لگتا ہے کہ جو نگاہیں جھکا کر اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوا چل رہا ہو، تو وہ ویسے بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو اکبرنہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑائی بیان کرنے لگی۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حسن یوسف میں ایسا محو ہو گئیں، ایسا کھو گئیں، کیونکہ وہ نور نبوت بھی تھا، نور رسالت بھی تھا، ظاہری حسن بھی اللہ نے دیا تھا، باطنی حسن بھی تھا، تقوی و پرہیزگاری بھی تھی، کمال تھا۔ ان تمام چیزوں کا مجموعہ جب ان کے سامنے سے نکلا تو انہوں نے وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلنا حاش للہ ماذا بشرا، کہنے لگی یہ تو انسان نہیں لگتے، یہ تو بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہنے لگی، زلیخا کہنے لگی یہی وہ وجہ تھی جس کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا، اور یہی وجہ تھی کہ میں ان پر عاشقہ ہوئی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو ان پر عاشقہ ہوئی مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، میں تو ان پر وارفتہ ہوئی مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اگر انہوں نے وہ نہ کیا جو میں کہتی ہوں، ابھی تک زلیخا کا ارادہ بدلا نہیں تھا، وہ اپنے ارادے پر ہی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ وہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تنہائی میں ملنا ہے، اور اگر انہوں نے میری بات نہ مانی لیسجنن ولیکون من الصاغرین، تو انہیں یا تو جیل میں بھیجا جائے گا اور یہ صاغرین میں سے یعنی چھوٹوں میں سے ہوں گے، یعنی بظاہر یوں سمجھے کہ ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کی گئی معاذ اللہ، مگر اللہ کے نبیوں کی عزت کو بھلا کون کم کر سکتا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے سجن یعنی مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جس میں یہاں بلاتی ہے۔ ایک طرف وہ مجھے برے کام کی طرف بلاتی ہے تو میرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ کہ میں نرم و نازک اور ریشم بستر پر ایک خاتون کے ساتھ وقت گزاروں جو میرے لیے جائز نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں تنہائی میں جیل میں
جیل کے بستر پر وقت گزاروں تو مولا مجھے جیل محبوب ہے. احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف وہ بلاتی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور عورتوں کا مکر ان سے دور کر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے. عورتوں کا مکر دور کر دیا، حالانکہ تو زلیخا نے صرف لبھایا تھا. باقی کیوں کہا گیا کہ عورتوں کا مکر؟ اس لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے اور گزر کر جب تنہا ہو گئے تو مصر کی جو خواتین جمع تھی ان میں سے ہر ایک نے جا کر زلیخا سے یہ کہا کہ ہم سمجھاتے ہیں، یوسف کو ہم سمجھاتے ہیں کہ جو تو چاہتی ہے وہ یہ کرے. تو ان خواتین نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ الگ سمجھایا تھا، لیکن زلیخا کے لیے نہیں سمجھایا تھا بلکہ اپنے آپ کے لیے سمجھایا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو سب سے محفوظ رکھا. انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین ودخل معه السجن فتیان. اب یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ تو کیا نہیں جو زلیخا نے کہا، اور زلیخا عزیز مصر کی عورت تھی، اس کے پاس ایک پاور تھا، وہ جو چاہے کر سکتی تھی، اپنا حکم غلاموں پہ نافذ کر سکتی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. جب آپ جیل میں پہنچے تو آپ کے ساتھ جیل میں دو اور مزید لوگوں کو داخل کیا گیا. اب وہاں سے ایک جیل کی ایک واقعہ اور ایک قصہ شروع ہو گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل میں آپ کے ساتھ دو لڑکے اور بھی داخل ہوئے، اور ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، پوائزن دینے کی کوشش کی ہے. ایک کا کام تھا وہ کھانا پکاتا تھا اور دوسرے کا کام تھا وہ شراب پلاتا تھا یا جوس پلاتا تھا. تو دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کو یا درختوں کو نچوڑ رہا ہوں اور اس میں سے رس نکال رہا ہوں، اس میں سے جوس نکال رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آتے ہیں اور میرے سر سے روٹیوں کو کھاتے ہیں. تو آپ اس کی تعبیر بتائیں، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو جیل میں کھانا آتا ہے وہ کھانے والا جب کھانا دینے کے لیے آئے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. فوراً تعبیر نہ بتائی بلکہ کچھ وقت لیا اور پھر اس کی تعبیر بتائی. ارشاد ہوتا ہے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان دو میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑتا ہوں یا شراب نچوڑتا ہوں یا شراب بناتا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ فوق رأسی خبزا، میرے سر پر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر من، اور اس پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بھلا دیکھتے ہیں، آپ ہمیں احسان کرنے والے لگتے ہیں. کہا کہ میں قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، جیلر جو کھانا لے کے آئے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. مگر تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے نیکی کی دعوت دی اور کہا ذالکما مما علمنی ربی، جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اس قوم کی پیروی نہیں کرتا، اس قوم کو میں نے چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور آخرت پر ایمان نہیں لاتی اور وہ کافر ہیں، اور میں تو اتباع کرتا ہوں. واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتا ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان تین انبیاء جو کہ میرے دادا ہیں یا میرے والد ہیں، میں ان کی اتباع کرتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. وعلی الناس، اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ جو معبر ہو، علم تعبیر بیان کرتا ہو، اس سے جب کوئی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو ظاہر ہے کہ جب تعبیر پوچھنے کے لیے ایک شخص آتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس معبر کی طرف ہوتی ہے، اور معبر کے لیے ایک بڑا اچھا وقت اور موقع ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے، کہ وہ بات سنے گا. ابھی جو بھی بات کہیں گے تو وہ سنے گا، کیونکہ اس کو ایک حرص ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہونے کیا والا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دین اسلام کی اور ملت ابراہیمی کی دعوت دی جیسا کہ ان کا حق تھا. پھر ان کو بتایا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں،
کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا بہتر ہے کہ جو قہر والا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ تو ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجو۔ یا صاحبی السجن، اب آتی ہے تعبیر کی باری، اے قید کے ساتھیوں۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے جس آدمی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ چلا جائے گا، اور دوبارہ جس فریضے پر وہ کام کر رہا تھا اسی پر چلا جائے گا، اور اس کو سزائے موت نہیں ہوگی، اس کی ڈیوٹی بحال ہو جائے گی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اس کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ جب سولی پر اس کو لٹکا دیں گے تو ایک وقت کے بعد پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، وہ فیصلہ ہو چکا جس کا تم نے سوال پوچھا تھا۔ تو دونوں کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، ہم تو مسخری کر رہے تھے، ہم نے نہ خواب دیکھا ہے، جب خواب بھی نہیں دیکھا تو تعبیر بھی نہیں ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو گیا، جس کا تم نے سوال پوچھا تھا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اب خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، اب کہہ دیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔